یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے۔ کسی کو 20 سال 40 سال 45 کتنا کم و بیش وقت ہو گیا، ہم ایمان یہی کہ یاد آیا مجھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا اور سب نے دیکھا بھی ہوگا۔ عجیب بات، امرتسر میں تھے، ایک مسجد کے خطیب، اس وقت میں ہمارے یہاں گجرات میں ان کی تعلیم، شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے امرتسر سے نظام الدین آتے تھے، تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، یہ فضائل کی تعلیم، ہاں یہ تو ہم نے بہت سنی ہے اور یہ تو ہم کو یاد بھی ہے کہ فضائل سے سننے لائق کے لیے ہے، یہ تو زندگی میں جگہ دینے کے لیے ہے، اپنے آپ کو عملی مسلمان، اپنے آپ کو عملی بندہ بنانے کے لیے۔ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، مفتی صاحب اس میں بیٹھ گئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب، مولانا عمر حسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب جو بیٹھے، جاؤ مسجد میں تعلیم کرو، تو ان کو جو تعلیم کے لیے بھیجا تو مشکات شریف کے جو 8 باب ہیں، ابواب منتخبہ کے نام سے اس کی تعلیم ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا اور مفتی صاحب سے کہا کہ وہ علماء کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کو وہاں بلا رہے ہیں۔ جب مفتی صاحب وہاں گئے، بیٹھے، پوری تعلیم میں بیٹھے رہے، جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو آ کر کے ساتھیوں سے کہا کہ ہاں بھائی، جب سے تبلیغ میں لگے تھے پہلے دن سے سنتے آئے، اس تعلیم کی کیا غرض ہے، اس تعلیم کی کیا غرض ہے، اللہ رسول کی بات کا تاثر لینا آ جائے، یہ سنتے تھے۔ آج کی تعلیم نے مجھے اس 8 بابوں کی ہر حدیث نے، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الرقائق، کتاب الفتن، وہ سارے 8 باب ہیں، ہر حدیث نے میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا، زین العابدین دیکھ ایمان کی کس سطح پر ہے، اللہ کا خوف کس سطح کا ہے، آخرت کا فکر۔ اس لیے میرے دوستو، اس کو رسم نہیں بنانا ہے، یہ کام ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا وفادار، اور یوں کہ یہ جان، مال اور صلاحیتیں یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، پوری امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندگی، اس کا نام بندگی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی کنگھی تک، ناخن تراشنے تک، گھر سے نکلتے گھر سے آتے، ہم سیکھتے ہی نہیں۔ ہم نے تو جیسے کل حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ تیسرے نمبر کو تو ہم نے بالکل ایک طرف کر دیا۔ مجھے یاد آیا ایک واقعہ، ہم گجرات میں، وہاں ہندوستان میں فساد ہوا تھا اور کرفیو لگ گیا تھا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ خیر وہ فساد ختم ہوا، کرفیو ختم ہوا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ بھائی اس دعا کی عجیب تاثیر دیکھی۔ کون سی؟ کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جواب ملتا ہے کفیت و وقیت و ہدیت، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی، اللہ کی طرف سے جواب۔ کہنے لگے میں نے تو کیا ہوا کہ شہر میں جہاں کرفیو تھا وہیں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا، اور وہ اتنے قریبی تھے کہ میرا جانا بہت ضروری تھا، میں تو جانا ہے۔ میں گیا، واپس آیا اور کسی نے نہیں پوچھا منہ میں دانت کتنے ہیں، تو ساتھیوں نے آپس میں پاس بنوا لیا تھا؟ نہیں۔ پولیس والا ساتھ تھا؟ نہیں۔ اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، اللہ حق، اللہ کے نبی حق، اللہ کی ہر بات سچ، اللہ کے نبی کا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ، کہ اب تمہاری حمایت کر دی کہ میں نے تو یہ دعا پڑھی تھی، باقی کچھ ہے۔ میرے دوستو سیکھنا ہے، ہم نے تیسرے نمبر کو بالکل ایک طرف رکھ دیا ہے۔ تاجر اپنی شریعت سیکھے،
کاشتکار اپنے حلال حرام کو سیکھے، عورت اپنی زندگی کے مسئلے سیکھے، اپنے بیٹوں اپنے شوہروں سے۔ اب میں کیا بتاؤں، جہاں کام ہوتا ہے صحیح، اس کے ساتھ زندگیاں بدل جاتی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام اللہ کے واسطے اسے رسم نہ بنائیو۔ آج بھی اس کے ہر عمل میں، جس کو ہم اعمال دعوت کہتے ہیں نا، اعمال مسجد، اعمال دعوت، اس کے ہر عمل میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلط یقینوں کے صحیح یقین سے بدلنے کی، گناہوں کے چھوڑ کر طاعت و عبادت پر آنے کی، جہالت سے نکل کر علم نبوت کے حاصل کرنے کی، غفلتوں کے پردے چاک ہو کر اللہ کے دھیان کی، اغراض سے نکل کر اخلاص کی، اللہ کو راضی کرنے کی، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اکرام مسلم، کہ آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں۔ اور اسی پر وہ لیمو کی مثال دی تھی کہ سچ مچ کا لیمو، شاید رکشے والا، اسٹیشن کا کولی، غریب آدمی، ارے وہ جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی اگر لیمو چڑھا گیا تو پانی اکٹھا ہو جائے، اور کوئی بہت تسمار خاں شو کیس کا لیمو نچوڑے گا تو قطرہ نہیں نکلے گا۔ یاد رکھنا، جتنے پرانے ہو، جتنے قربانیوں والے ہو، اللہ بہت قبول فرماوے، مزید سے مزید ترقی نصیب فرماوے۔ اس کو رسم نہیں بنانا ہے، پورے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، وعیدوں کے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو قربانیوں پر لانا ہے۔